بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ ناظرین محترم، حالت حاضرہ کے پروگرام میں آج انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ۔ اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ساجد علی طوری صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، وبرکاتہ۔ سلامت رہے تقریباً 22 دن گزر گئے جی۔ جنگ کو، کیا صورتحال ہے؟ داخلی صورتحال بھی بتا دیں اور بیرونی جو صورتحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا آپ نے سوال کیا، جب جس علاقے میں جس ملک پہ جب جنگ مسلط ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے آتے ہیں، شہادت، قحط، یہ ساری چیزیں، تباہی وہ سارے آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے جو پہلی بار ایسے جنگ دیکھا ہے کہ جہاں پہ جنگ کا ماحول بھی نظر نہیں آتا۔ مثلاً یہ روڈوں پہ جائیں، لوگ ایسے نکلے ہیں جیسے ہمیں وہ نجف سے کربلا کی جو 40 کی مشی ہے وہ یاد دلاتے ہیں، اور جگہ پہ جگہ موقف ہے، اور لوگوں کے اندر اتنا جذبہ، اتنا ولولہ ہے۔ مثلاً بعض ملکوں پہ جب حملہ ہوتے ہیں وہ تو لوگ یا پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں یا ملک چھوڑ کے وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس ملت میں اور اس قوم میں جو شہادت کا جذبہ ہے، جس کے اندر جو شجاعت ہے، ان کا ایک ٹیم گیا تھا، لیڈیز ٹیم فٹ بال والا، وہ آسٹریلیا میں، وہاں پہ وہ پھنس گیا تھا۔ انہوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہوٹل دیں گے، یہ دیں گے، آپ کے ملک پہ جنگ ہے، آپ یہاں پہ ٹھہرے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اپنے ملک جانا ہے۔ وہ واپس آئے، 2-3 دن پہلے پہنچ گئے۔ ایک ڈاکٹر آیا امریکہ سے، کہتے ہیں میں نے ہمیشہ کے لیے امریکہ کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے چھوڑا کہ وہاں پہ میرے ملک پہ جب جنگ ہے، مجھے یہاں پہ خدمت کرنی ہے۔ تو یہ جو جب ملت میں اندر بصیرت ہو، ملت کے اندر بیداری ہو، اور اس کے لیڈر نے اور اس کے رہبر نے اپنی 36 سالہ، اپنی 44 سالہ کام کیا ہو، ایسا کام کیا ہو کہ ہمیں ابھی ان کا رزلٹ مل رہا ہے کہ اس کام کو ایسا تیار کرنا ہے۔ تو یہ کام ابھی یہ ملت جو ہے روڈوں پہ آئے ہیں۔ جب رہبر شہید ہو گیا، جو امریکہ اور دشمن کا، اسرائیل کا جو سوچ تھا، فکر تھا، گمان تھا کہ ہم رہبر کو شہید کر لیں گے تو یہ لوگ آئیں گے، جشن منائیں گے، کہتے ہیں امریکہ آ جائے، ویلکم کر لے، ہمارا نظام ختم ہو گیا، یہ حکومت چینج ہو جائے، رژیم چینج ہو جائے، ان کا یہ گمان تھا۔ لیکن وہ بالکل برعکس ہو گیا۔ لوگ روڈوں پہ نکل آئے، صرف ان کا زبانوں پہ ایک ہی نعرہ تھا، وہ یہ نعرہ تھا کہ حرف ما یہ کلام، انتقام انتقام، یعنی جو بھی ہو جائے ہم روڈوں پہ موجود ہیں۔ ہمارا اپنے مسلح جو افواج ہے ان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا جو رہبر شہید ہوا اس کا انتقام لینا ہے۔ یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، اب رہبر کی شہادت کے بعد آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی الحمدللہ تیسرے ولی فقیہ اور رہبر بن گئے ہیں، جی بالکل۔ تو بعض لوگ اس طرح پیش کریں گے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اور یہ قیادت نہیں کر پائیں گے، کیا یہی بات یہ درست اصل ہے؟ میں یہ مقاومت جو نظام ہے، یہ جو تصور ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ اس سے پہلے جب امام خمینی نے انقلاب برپا کیا، بعض دشمنوں کا یہی خیال تھا، خام خیالی تھی کہ اتنا صبر کر لو۔ خود وہ اپنی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنا صبر کر لو کہ امام خمینی جو ہے وہ فوت ہو جائے، یہ نظام بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کی وفات کے بعد نظام ختم نہیں ہوا بلکہ اسے اور بھی مضبوط ہو گیا۔ تو یہ جب نظام ہو، ہم نظام کی بات کر رہے ہیں، شخصیات کی بات نہیں کریں، یعنی جو نظام جب بن جاتا ہے اسی نظام کے اندر پھر شخصیت بن جاتی ہے۔ مثلا امام خمینی جس سال 1979 میں انقلاب جب برپا ہوا، کامیاب ہوا، تو اس ٹائم پہ قاسم سلیمانی سے پوچھا آپ کہاں پہ تھے؟ کہتے ہیں میرے والد زیادہ مقروض تھے، میں بہت کم عمر میں کرمان کے ایک ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہاں سے کرمان کے ہوٹل سے ایک بندے کو اٹھا لیا اور اس کو بنا دیا قاسم سلیمانی، اور دنیا کے جو سپر پاور تھا وہ کئی سالوں سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے تھے کہ ہم اس کو کیسے شہید کر لیں۔ یہ نظام جو ہے یہ ایسے شاگردوں کو تربیت کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ایک خامنائی جب شہید ہوتا ہے تو دوسرے جب خامنائی پہلے دن اس کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ تنگ ہرموز آخر تک بند رہے گا، اور جہاں پہ امریکہ کے مفاوضات ہیں اس کے پہ حملے جاری ہوں گے۔ جو دشمن سوچ رہے تھے کہ رہبر کی شہادت کے بعد یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، اس میں کوئی خوف آ جائے گی، نہیں، اس کے اور بھی ان کے حوصلے، یعنی جو ابھی سڑکوں پہ نعرے لگاتے ہیں کہ دست خدا آیا شد خامنائی جی جواں بالکل، شد، اب رہبر کی جو ہے نا جب قیادت ہوئی، یعنی ملی تو تقریباً 50 سال کے تھے، اور جی اب مجتبیٰ خامنائی تقریباً 56 سال کے ہیں۔ جی جی
اور رہبر کی جب شہادت ہوئی تو 86 سال کے جی بالکل، وہ رہبر معظم انقلاب 30 سال جوان ہو گئے. بالکل اسی طرح ہے. جی کوئی بالکل تبدیلی جو نہیں آئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں رہبر کے لہو نے اور زیادہ انقلاب کو تقویت دی. بالکل اسی طرح ہے. بالکل. تو آپ نے ذکر کیا ابھی رہبر نے بھی جو ہے نا حکم دیا کہ تنگ ہرمز کو بند رکھنا چاہیے. ابھی تک تنگ ہرمز بند ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے تنگ ہرمز کی؟ دیکھو آج کل جب جنگ لڑی جاتی ہے، جنگ لڑنے میں جو زیادہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو مؤثر چیز ہوتا ہے وہ اقتصاد ہوتا ہے. ابھی امریکہ کے جو وہاں پہ دانشمند ہوتے ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہوتے ہیں، ان کا یہ کلام ہے کہ جس کے ہاتھ میں تنگ ہرمز ہوں تو وہ اس کی جیت ہے. جس طرح سوریا کی جنگ کے بارے میں بھی یہی کہتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں حلب ہو اس کے ساتھ ہاتھ سوریا ہے. تو یہ دو بین الاقوامی جنگ ہوتے ہیں. ابھی یہ تنگ ہرمز نہیں ہے، دریا سر کے جو باب ہے نا وہاں پہ باب المندب جو ہے وہ بھی ابھی ایرانیوں کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ انصار اللہ یمن والے کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں حکم ملے ہم اسی ٹائم پہ بند کر دیتے ہیں. تو جب دنیا کے اقتصاد پہ جس کا ہولڈ ہو تو وہ کامیاب ہوگا. تنگ ہرمز کے کھلوانے کے لیے ٹرمپ نے ملک جا کے ہر ملک سے مایوس ہو کر آخر کس کے پاس گئے؟ نیٹو نے بھی انکار کر دیا. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو شکست خوردہ جنگ ہے، امریکہ اس پہ شکست کھائی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم تنگ ہرمز کو کھلوا دیں. ابھی اس تنگ ہرمز کی اہمیت یہ ہے کہ آج اعلان ہوا کہ ہم ہر ایک جہاز یہاں سے جب نکلے گی تو ہم اسے $1 بلین لے لیں گے. یہ آج کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. یعنی ایران کی مدیریت مکمل. جی 48 سال جب یہ تنگ ہرمز کہہ رہا تھا کہ بغیر پیسوں کو لوگ استعمال کر رہے تھے، لیکن جو کانال سویس ہے، پاناما ہے، اس پہ پیسے لیتے ہیں. ہم کیوں نہ لیں؟ ابھی ہم پیسے ان تنگ ہرمز کا بہت زیادہ اہمیت ہے. ابھی ایران جو کہے گا وہی عمل ہوگا. مثلا ابھی دنیا کو کہیں گے کہ ایک شرط بھی یہی ہوگا کہ جو یہاں سے رن ہوں گے وہ ڈالر میں اپنی تیل نہیں بھجوا سکتے، وہ چینی کرنسی میں وہ اپنی دیر کو. تو آپ نے ذکر کیا کہ اب بہت سارے ممالک ساتھ نہیں دے رہے. خود اس وقت ٹرمپ حوث باختہ ہے کیوں یہ ممالک ہماری مدد نہیں کر رہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جو ممالک مدد نہیں کر رہے وہ غیر مسلم ہیں. بالکل. لیکن جو مسلمان ممالک ہیں جن میں قطر شامل ہے، بحرین شامل ہے، امارات اور سعودیہ شامل ہے، انہوں نے تو امریکہ کو اڈے بھی دیے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، سرزمین بھی ایران کے خلاف. تو کیا یہ وہی مسلمان نہیں ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ یہی افسوس کی بات ہے. یہ افسوس کی بات ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ عربوں کو کب ہوش آئے گی. ابھی اسے اور افسوسناک خبر جو میں نے 2 دن پہلے جو چل رہی تھی کہ امریکہ نے عرب ممالک کے ساتھ اور بھی اسلحے لینے کے لیے ایگریمنٹ ہو چکا ہے $6 بلین کا. ابھی کہاں سے آپ کس لیے اسلحہ لے رہے ہیں؟ سعودی عرب ابھی تک کتنے بلین کی اسلحہ لے رہے ہیں. یہ ابھی جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے حفاظت کے لیے آئے تھے 36 سال سے آپ ان کو یہی ڈراتے تھے کہ ایران آپ پہ حملہ کرے گا. لیکن ایران کسی اسلامی ملک پہ حملہ نہیں، اس کے آئین میں نہیں کسی اسلامی ملک پہ حملہ کرنا. ورنہ بہت واسا ان پہ حملہ جب ہوا ہے انہوں نے دفاع کیا ہے. تو ان لوگوں نے 36 سال اس امید پہ تھے کہ امریکہ ہمارا دفاع کرے گی. لیکن ابھی 36 سال بعد ایک عرب نے لکھا تھا، ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے یہی لکھا تھا کہ ہمیں 36 سال اس خوش فہمی میں تھے کہ امریکہ ہمیں حفاظت کر رہی ہے، لیکن 36 سال بعد ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ہم امریکہ کی حفاظت کر رہی ہے. تو عرب ممالکوں کے جو سیاست ہے ان کو کوئی سیاست نہیں ہے. ان کا جو عائشی یہاں ہیں، ان کے جو پیسے ہیں، ان کے ساتھ تو سیاست کا تعلق الگ ہوتا ہے. مثلا ابھی دیکھو جاپان، وہ لوگ جو ہیں وہ سیاست پہ ان کا ہولڈ ہے. دنیا کے وہ نظام کو دیکھتے ہیں کہ ابھی کس کے ہاتھ میں نظام ہے، کس طرح پڑلا جو ہے باری ہو رہا ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں. مثلا جاپان کے لیے جب ایران نے ابھی اعلان کر دیا کہ آپ بھی جا سکتے ہیں، آپ کی کشتیاں یہاں سے جا سکتی ہیں، ٹرمپ نے وہاں سے بتا دیا کہ نہیں، آپ وہاں سے ٹھیل نہ لے، ہم آپ کو دیکھتے نہیں. وہ ہمیں ابھی بھی 1945 کا جو زخم لگا ہوا ہے ابھی بھی ہمیں اوپر تازہ ہے. یعنی وہ جو ایٹم بم استعمال کیا تھا. لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن عربوں کو اگر ہوش نہیں آتی، ابھی تو ہوش آنا چاہیے کہ جب آپ کے ملک میں ان کے اڈے ہیں، ان پہ حملہ ہو چکا ہے، وہ سارے ادھر سے بھاگ رہے ہیں، وہ یہاں پہ سے بھاگ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں. یعنی عربوں کی عزت بھی گئی، دولت بھی گئی، ثروت بھی یہی گئی. بالکل. رہبر نے اس وقت کہا تھا کہ امریکی اڈے آپ کے لیے امنیت لے کے نہیں آئیں گے، اور دنیا کو یہ رہبر کی جو پیشنگوئی تھی بالکل ابھی ثابت ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک اہم خبر بھی ہے، تحلیل بھی ہے بہت سارے افراد کی. اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ عربوں کو، مسلمانوں کو ایران کے خلاف مقابلے میں لائیں. اب ظاہر ہے کہ اب عرب ممالک میں بہت سارے افراد ہیں جو بات سمجھ گئے ہیں. اس وقت اہل سنت بھی ایران کے ساتھ ہے. بالکل. لیکن ایک مذہبی کارڈ کھیلنے کے جو خطرناک سازش جو تیار کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے
مسجد نبی کے اوپر یا خانہ کعبہ کے اوپر یا بیت المقدس کے اوپر حملہ ہو، اور ایرانی جو ڈرون ہے اس کے شکل کو انہوں نے ڈرون بھی بنا لیا ہے، میزائل بھی ہے ان کے پاس، اور خود حملہ کرے گا اور الزام جو ہے وہ ایران پہ لگائے گا. اور پاکستان میں قاضی شرح جیسے مفتی مثلا آپ کے طاہر اشرفی ہے جس کا وزن 2 ٹن ہے اور قیمت 2 ٹکے کے بھی نہیں ہے، ایسے مفتی تیار ہیں جو ایران کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیں گے. تو یہ کتنی خطرناک سازش ہے؟ یہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ کریں گے نہیں، کر رہے ہیں. مثلاً یہ حملہ، یہ آپ کو پتا ہے کہ شاہد جو ڈرون ہے اس کی کاپی بنا دی انہوں نے. یہ جو اسرائیل ہے اس سے کچھ بھی دور نہیں، کچھ بھی بعید نہیں ہے ان سے، ہر کام وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی امام خمینی رہبر نے بتایا کہ کوئی بھی امریکہ کا دوست نہیں بن سکتا، وہ آپ کو استعمال کر کے پھینک دے گا. اس کے لیے مثال یہ ہے کہ قطر کے لیے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، اس سے 2-3 مہینے پہلے سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوتے ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے بعد قطر پہ حملہ نہیں ہوا حماس کو شہادت کرنے کے لیے. حماس پہ حملہ ہو گیا. پھر کہاں سے ایگریمنٹ؟ خود یہ بھی ہوا کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اس حملے سے پہلے بتایا تھا میں ٹرمپ کو کہ ہم قطر پہ حملہ کرنے والا ہے، وہ خاموش ہو گئے. آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرے جو آپ پہ حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حملہ آرامکو پہ ہو گیا. آج جو خبر چل رہے تھے باکو میں بھی ہو گیا، کیونکہ ایران نے پہلے بتایا ہے کہ ابھی حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو ایران کے سامنے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. قطر میں موساد کے جو تھے جاسوس پکڑے گئے، جو بم گزاری کر رہے تھے ان کو بھی پکڑے گئے. یہ بھی آپ کی جو بات ہے یہ بھی دور نہیں ہے، ان قریب کوئی ڈرون آ جائے گا یا مسجد نبوی پہ یا خانہ کعبے پہ وہ حملہ کرے گا. لیکن جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے مثال دی ہے، ایسے بیوقوف مفتی اس کے فتواؤں سے بچنا ہے. کیونکہ لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بیداری آ چکی ہے. پہلے ایک چینل سے جب خبر چلتی تھی لوگ اس پہ اعتماد کرتے تھے، لیکن ابھی سوشل میڈیا ہے، لوگوں میں شعور آ چکی ہے. لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ آپ جو فتوا بھی وہ جہاد کے فتوا نہیں چلے گی. کیونکہ جب فتوا جہاد کے فتوا ہر جگہ پہ جہاد کے فتوا دیتے تھے، افغانستان پہ جہاد کے فتوا پہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ جہاد کے فتوا مسجد سے، خانہ کعبے سے نہیں ہے، یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہے، لوگوں کی ابھی سمجھ آ چکی ہے. تو لوگوں کو یہ بھی ابھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کوئی فتوا آ گیا پہلے تحقیق کر لے. کیونکہ سعودی عرب نے خود اقرار کیا کہ اگر یہ آرامکو پہ جو حملہ ہوا تھا، پاکستان 2 گھنٹے بعد ہمیں یہ اطلاعات دی کہ یہ حملہ ایران کی طرف سے نہیں، یہ اسرائیل کی طرف سے ہے. تو اگر اس طرح کچھ ہوا تو اس سے پہلے کہ وہ مولوی بیوقوف، مولوی احمق مولوی جہاد کے فتوا دے، وہ تحقیق کر لے. تو وہ جو فتوا اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا، اگر کوئی فتوا دے دے، پھر وہ عوام کو، جوانوں کو واجب ہے کہ ایسے فتوا پہ عمل نہ کرے، تحقیق کے بغیر تحقیق کی کوئی کام نہ کرے. تو اس وجہ سے یہ کام بھی بعید نہیں ہے، اسرائیل سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، تو اس میں شک نہیں، اس وقت میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بہت سارے افراد ہیں جو لوگوں کو حقائق بیان کر رہے ہیں. جی. لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے ابو جہل بھی بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. خود پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جدید ٹیکنالوجی سے استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف دعاؤں اور ملاؤں پہ بھروسہ کیا ہوا ہے. کیا ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا کل جو انہوں نے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا ہے، جو ڈیمونا پہ حملہ کیا ہے، یا جو ان کے ایٹمی جو مرکز ہے یا تسلیحاتی مرکز ہے، خود نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل پر سب سے سخت ترین رات گزری وہ کل کی رات تھی. جی بالکل اسی طرح ہے. مثلا یہ ایک سردار کے ابھی بیان ہے، ان کا جو چیف آپریٹنگ اسٹاف کے بعد جو ہوتے ہیں نا، اس کے بیان آئے ہوئے ہیں کہ ابھی تک وہ ہتھیار جدید ہم نے استعمال نہیں کیا. ہاں، یہاں تک خبریں آ رہے ہیں کہ 23,000 کلومیٹر والا بھی میزائل موجود ہے. یہ کل گاڈوشیا پہ میں نے حملہ کیا. جی یہ 4,500 کلومیٹر تھا. یہ 4,500 وہی لندن کے بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ایران سے. جی یہ 4,500 استعمال ہوا. میں نے 23,000 کا بھی پڑھ لیا ہے کہ 23,000 کا بھی موجود ہے. یہ 12 روز جنگ میں جو تھا اس میں وہ ہتھیار استعمال نہیں ہوئے تھے، اس میں سجیل استعمال ہوا تھا. لیکن ابھی سجیل سے آخر الزمان والا جو میزائل ہے وہ بھی میدان میں آ رہا ہے. ان کے علاوہ یعنی جو ابھی ہو رہے ہیں ایک ٹائم پہ، یعنی اسرائیل اور امریکہ، یعنی امریکہ سب سے زیادہ دنیا کی نظروں میں سپر پاور تھا، اور ہتھیار کے بنانے میں، ہتھیار کو دنیا کو فراہم کرنے میں اول نمبر ملک ہے سب سے پہلے. ابھی ان کو 20 دن میں ایسا مفلوج کر دیا. یہ دعاؤں سے نہیں ہوا، دعاؤں کا اثر ہے، اور یہ نظام الہی ہے خدا کے بغیر. یعنی جس طرح خدا نے متعال جب آپ حرکت میں آ جاتے ہیں، جب آپ مظلوم غزہ کی حمایت کے لیے نکلتے ہیں، جب آپ مستضعفین جہان کی حمایت میں کریں تو خدا بھی مدد کرے گا. جی بالکل اسی طرح. تو یہ جب میدان میں اتریں گے پھر خدا کی مدد آ جائے گی.
تو یہ وہ لوگ جب میدان میں اترے، انہوں نے جب جدید میزائل بنا دیا، تو ابھی ان پہ خدا کی نصرت بھی آ جائے گی. اس طرح نہیں کہ دونوں ہے، خدا کی نصرت بھی ہے اور ان کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. تو آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ انقلاب سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے افراد ہیں ایران کے باہر ہیں، حمایتی پریشان ہیں، جی کیونکہ میڈیا پہ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ بس ایران کا نظام سقوط کرنے والا ہے، اور ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، ہم نے ایران کی فورس کو ہم نے نابود کیا ہے، ایران میں کوئی چیز باقی نہیں ہے. تو کیا اسی طرح ہے، یا انشاءاللہ یہ انقلاب بہت زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ انقلاب جاری رہے گا اور امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کے ساتھ متصل ہوگا؟ جی، پہلے بھی میں نے آپ کے پہلے سوال میں بھی اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ نظام الہی ہے، اور یہ نظام جو بنا ہے قرآن کی نگاہ میں اور قرآن کو سنت کو مد نظر رکھتی ہوئی اس نظام کو بنایا ہوا ہے. اور یہ نظام امام خمینی نے جس طرح فرمایا تھا کہ یہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے، اور اس کی شعاع جو ہے، اس کی نور جو ہے ساری دنیا میں پھیل جائے گی. ابھی ساری دنیا میں یہ انقلاب، اس کے اور پیروکار ابھی آ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے سامنے ایران کی حمایت کا مظاہرہ کرنا، یعنی یہ کامیابی ہے. انگلینڈ میں لوگوں کا نکلنا، ایران کے پرچم کو اٹھانا، یہ کامیابی نہیں ہے. یعنی خود وہ لوگ جو یہودی ہے، یہ صہیونیت نہیں ہے، وہ لوگ نکل رہے ہیں، اس نظام کی حمایت کر رہے ہیں. یعنی جس کا ضمیر زندہ ہے بس جی وہ ایران کا بالکل، حامی ہے. یعنی جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کے اندر ایک مقدار کا انسانیت موجود ہو، صحیح. وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں. آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے حق اور باطل کی ابھی شناخت نہیں ہو رہا ہے، تو یا وہ بے ضمیر ہے یا انسانیت کے دائرے سے بھی خارج ہے. کیونکہ ابھی واضح ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف فلسطین کے حامی ہیں، دوسری طرف جزیرہ ایپسٹین کے حامی ہیں. جی وہ ایپسٹین والے ہیں، اور یہ غزہ کے آواز میں نہیں، غزہ والی پہ مسلمان ہیں. اگر امریکہ میں کوئی شخص پولیس والے اس پہ ظلم کر کے اس کو شہید کرتے ہیں، عیسائی ہو مسیحی ہو، تو یہ لوگ یہاں سے آواز اٹھا دیتے ہیں کہ کیوں اس پہ ظلم ہوا. یعنی ان کے لیے، یعنی اس نظام میں مذہب اور فرقے کا قید نہیں ہے. ہر وہ شخص جو انسان ہے، مظلوم ہے، ان کی حمایت پہنچ چکے. اب اس کی مثال جو ہے اس نظام کے، یہ نظام سکوت والا نہیں ہے، یہ نظام اور بھی مضبوط ہو رہا ہے. یہ دشمن جو اپنے حساب جو لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو حساب ہوتے ہیں وہ دوسروں نظام کے اوپر جو اپلائی کر دیتے ہیں. مثلا ویزیلا سے ایک وزیر اعظم کو اٹھانا، یا کسی ملک کے لیبیا کے وزیر اعظم کو اس کو مارنا، اس کے نظام کے ساتھ نہیں، یہ ان کے ساتھ مقایسہ ہے. ان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ یہ نظام دوسری سیاسی نظام سے، جو الہی نظام غیر الہی نظام کے ساتھ مقایسہ کر کے وہ جو چیز وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، یہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں، وہ برعکس اس کو نتیجہ ملتا ہے. وہ وجہ یہی ہے کہ یہ نظام الہی ہے. تو اس نظام میں جتنی شہادتیں ہوتی ہے، اس نظام میں جتنے بھی اس کو یعنی آپ حملے کریں گے، اس میں اور بھی شہادت کا جذبہ اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آج جو ایران کے حالات ہے، جنگ کے حالات میں جو جس ملک پہ خود بمباری ہو رہے ہیں، جہاز آ رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، اس میزائل میں لوگ نکلتے ہیں غزہ اور یوم القدس مناتے ہیں. اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو سکتی ہے؟ تہران میں ہوتی ہے، خواتین دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، کوئی خوف نہیں. ایک خاتون نے بیت المقدس کے آزادی کے جلوس کے لیے نکلی تھی، اپنی جان دی تھی، شہید ہوئی. جب ایران عراق کی جنگ تھی، اسی ٹائم پہ اسرائیل نے لبنان پہ، جنوبی لبنان پہ حملہ کیا تھا. امام خمینی نے ایک سپاہی والا احمد وتوسلیان کو یہاں سے مدد کے لیے بھیجا. کسی نے کہا آغا ابھی تو ہم خود حالات جنگ میں ہے، ہمیں اپنے ملک کی دفاع کریں. نہیں، ہم نے نعرہ جو اٹھایا ہے مستضعفین جہان کا نظام، اپنا بھی ہم دفاع کریں گے، اور جہاں پہ بھی ظلم ہوگا ہم اس کے ظلم بھی چاہیں گے. تو یہ نظام جو ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو یہ نظام جو بنا ہوا ہے، یہ ہمارے مکتب اور ہم پیروکار مولا علی بن ابی طالب کے ہیں. کیونکہ خدا نے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ظالم جہاں بھی ہوں اس کے خلاف آپ نے قیام کرنا ہے. تو یہ نظام باقی رہے گا. یہ نظام کا جو عالم ہے، ایک امام خمینی کے ہاتھ سے رہبر معظم کے خط پہنچ گیا، تو اس کے بعد مشتبہ نے یہ تو جا کے تو پھر امام زمانہ کے ہاتھوں پہ انشاءاللہ یہ علم پہنچے گا انشاءاللہ. تو ناظرین محترم، یہ امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. یہ فلسطین اور ایپسٹین کی جنگ ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ شہید رمضان رہبر معظم انقلاب نے اپنے مقدس لہو سے ایک سرخ دائرہ کھینچ دیا ہے کہ کوئی باضمیر باغیرت شخص اس انقلاب کی، اس نظام کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا،
اور دنیا کا کوئی فاسق شخص، کوئی ظالم شخص، کوئی بےغیرت شخص اس نظام کی تائید نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اب یہ نظام، یہ جو جنگ ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے۔ انشاءاللہ یہ انقلاب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے عالمی انقلاب کے ساتھ متصل ہوگا۔ دست خدا برسر ما خامنئی رہبر ما۔ جب دشمن ہمارے شعار کو چینج نہ کر سکے تو انشاءاللہ وہ ہمارے نظام کو بھی کبھی چینج نہیں کر سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں۔ ماشاء اللہ۔